الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا تھا، آج اس کا آخری دن ہے اور اللہ رب العزت نے آخری دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا مقرر فرمایا۔ یہ آخری روزہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد بھی جمعہ آئے گا، اس کے بعد رمضان المبارک بھی آئے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور خیریں لے کر آیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے جو خزانے ہیں ان خزانوں سے لینے کا یہ مہینہ تھا۔
لیکن یہ مہینہ اپنا وقت پورا کر کے ہم سے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے کتنا اللہ کی ذات کو راضی کیا، کتنی ہم نے عبادتیں کی، کتنے ہم نے روزے رکھے، کتنی ہم نے وہ تراویح پڑھی، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کا کتنا ہمارے اندر وہ جذبہ تھا، اور اس جذبے کو ہم نے کہاں تک مکمل پایا تکمیل تک پہنچایا، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی ذات کو راضی کر کے، اللہ کی خزانوں سے مانگ کر، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر کتنا ہم نے اللہ کی ذات سے مانگا ہے۔ تو یہ مبارک مہینے کا آج آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع۔ علماء کرام فرماتے ہیں کیا جمعۃ الوداع جو ہے، کیا باقی جمعۃ المبارک جو اس مہینے کے اندر آئے ان سے کیا اس کی کوئی فضیلت زیادہ ہے، اس کا کوئی مقام زیادہ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو پہلا جمعہ تھا اور آج آخری جمعہ ہے، ان تمام جمعوں کی ایک ہی حیثیت ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی جو آخری جمعے کو عبادتیں زیادہ کرے گا اس کو انعام زیادہ ملے گا، جس نے پہلی عبادتیں کی اس کو انعام کم ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یکم رمضان سے لے کر آج 30 رمضان تک ان تمام دنوں کے اندر جس نے جتنی عبادتیں کی ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا اجر انعام عطا فرمائیں گے۔ اور آج آخری دن ہے، اس اعتبار سے ہم عبادت کو زیادہ کریں، اللہ کی ذات کو زیادہ راضی کرنے کا اہتمام اور کوشش کریں، اللہ کی ذات سے مانگنے کا زیادہ اہتمام کریں، اس لیے کہ آج کا دن یہ آخری دن ہے۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ آج کا آخری دن ہم اس کو مکمل بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب کے اندر سورۃ لقمان کے اندر 5 باتوں کو ذکر فرمایا ہے، بالکل اس کی آخری آیات کے اندر یہ 5 باتیں اللہ رب العزت ذکر فرمائی ہیں، جن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آدمی نے کہاں پر اور کب مرنا ہے، کب اس کو موت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو علم ہے کہ اس بندے نے دنیا کب چھوڑنی ہے، کب دنیا سے جانا ہے اور کس حالت میں دنیا سے جائے گا۔ تو اس لیے یہ آج کا دن یہ جمعۃ المبارک کا آخری دن ہے اور رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ آدمی اس مبارک دن کو مکمل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، تو اس لیے ہمیں آج کا دن جو ہے وہ اس کو قیمتی بنانا چاہیے کہ نامعلوم پھر ہماری دوبارہ زندگی کے اندر یہ ہمیں دن حاصل ہو یا نہ ہو۔ جتنے لمحات باقی ہیں ہم اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے معافی مانگیں۔ اے اللہ، پہلے آپ کی عبادتوں کے اندر کثرت کرنی تھی، ذکر و اذکار کے اندر اس میں کثرت کرنی تھی، ہم سے سستی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، کوتاہی کر بیٹھے۔ اے باری تعالیٰ، جو باقی لمحات باقی ہیں اس کو قیمتی ہم بنا رہے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے، فرمایا کہ وہ خاتمے پر ہے۔ جیسے ایک مثل مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو باقی دنوں کے اندر ہم نے سستی کی، لیکن آج کا دن جو ہے ہم اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا زیادہ اہتمام کریں، ہمارے اندر زیادہ جذبہ ہو کہ ہم نے اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ اور جو آدمی آخری وقت کے اندر اہتمام کرتا اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ کی ذات سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پچھلی ساری کمی کوتاہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دروازے پر آ گیا ہے، میں اس کی ساری نیک حاجات، نیک خواہشات کو پورا کر دوں گا۔ تو سامعین محترم، جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سارے نبیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنی عبادت کے دن کے لیے ہفتے کے دن کو مقرر کر لیا، اور ایسے ہی عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے اور میرے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا گارے اور مٹی کی شکل میں آئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب سجدہ کروایا فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا کہ وہ جمعے کا دن تھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو یہ جمعے کا دن ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا تو فرمایا کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جمعے کے دن کو بڑا مقام حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب ایک کنارے پر جا کر لگی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے جب آزادی عطا فرمائی، علماء کرام فرماتے ہیں وہ جمعے کا دن تھا۔ سامعین محترم، جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جمعے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اور میری امت کے لیے اس دن کو مقرر فرمایا ہے، اس دن کو پسند فرمایا ہے، اور جب قیامت کا ظہور ہوگا، قیامت آئے گی، علماء کرام فرماتے ہیں وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ جمع کرنے سے ہے، جمعہ جو ہے وہ جمع سے ہے۔ جمعے والے دن لوگ مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو سارے مسلمان جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کو یہ جمعے کا دن ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل جب محشر کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے، ہاں بتاؤ بھائی آج آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اس وقت سارے لوگ کہیں گے باری تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، آپ نے جنت بھی دے دی، آپ راضی بھی ہو گئے، آپ نے ہمیشہ کے لیے اعلان فرما دیا کہ جنت والے جنت میں رہیں گے، دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے، اب ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب کچھ مل گیا تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، ایک بات اور ابھی باقی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے میں نہیں بتاؤں گا، تم جاؤ جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، جاؤ ان سے جا کے پوچھو آج ہم اللہ کی ذات سے کیا مانگے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں پھر علماء جو ہے وہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے یہ بات رکھے کہ اللہ پاک آج ہمیں اپنا دیدار کروا دے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے دنیا کے اندر سجدے کیے آپ کو بغیر دیکھے، ہم نے رکوع کیا آپ کو بغیر دیکھے، اپنی جانیں قربان کر دی آپ کو بغیر دیکھے، اپنا مال قربان کر دیا آپ کو بغیر دیکھے، آپ کے ایک حکم پر ہم نے جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سجدے کے اندر سبحان ربی اعلیٰ پڑھتے رہے آپ کو دیکھا نہیں تھا،
سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے ایک حکم پر ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ کو دیکھا نہیں تھا، اے باری تعالیٰ آج ہمیں آپ اپنی زیارت کروا دیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیارت کروائیں گے۔ اللہ رب العزت، علماء کرام فرماتے ہیں، کرسیاں لگائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں پہلے ہوں گی، پھر دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سب کے ماننے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جنہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان حضرات کی کرسیاں ہوں گی۔ پھر عام علماء کرام کی، بزرگوں کی، شہداء کی، صالحین کی، پھر ان لوگوں کی کرسیاں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد عام آدمی، ایک عام مسلمان ہے، پھر ان لوگوں کی کرسیاں ہوں گی جنہوں نے اللہ کی ذات کی بات کو مانا۔ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور درمیان کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا دیدار کروائیں گے، سارے مسلمان اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں گے، اور ایسے محسوس ہوگا جو شروع میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے اللہ کی ذات کو دیکھے گا کہ جیسے باری تعالیٰ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوگا، جس کی کرسی سب سے آخر میں ہوگی، وہ بھی اللہ رب العزت کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے بالکل انسان آمنے سامنے کسی کو دیکھتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جمعے والے دن جو آدمی اپنے امام کے، اپنے خطیب کے سب سے زیادہ قریب بیٹھے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن بھی اس آدمی کو ایسے اپنے قریب کریں گے جو اپنی بات سننے کے لیے، پیغام سننے کے لیے جمعے والا دن اپنے امام کے قریب بیٹھتا تھا۔ آج جب آتے ہیں بالکل آخر میں بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمانوں کو چند باتیں ارشاد فرمائی کہ ان باتوں کا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس پر اجر و ثواب کتنا ہے، فرمایا کہ لوگ اس کو قرآن اندازی کے ذریعے سے حاصل کریں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ لڑائی کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کریں کہ نہیں میں نے پہلے صف کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر یہ وہ قرآن اندازی کی جائے، ایسا مقام، ایسے نوعیت بن جائے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری بات کہ آذان دینے کا ثواب کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، فرمایا کہ لوگ پھر اس کو لڑائی کے ذریعے سے حاصل کریں، قرآن اندازی کے ذریعے سے حاصل کریں کہ نہیں بھائی آذان میں نے دینی ہے۔ اس کا اللہ رب العزت اتنا جو انعام رکھا ہے۔ آذان دینے والے کی گردن فرمایا قیامت والے دن سب سے اونچی ہوگی۔ تو سامعین محترم، کل قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ جمعے کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ آج کسی ایک عام مسلمان کی کوئی توہین کرے نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ کوئی صحابی کی جو توہین کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، آئے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایک تعلق، ایک نسبت ہے، اور نسبت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نسبت کلمے والی ہے۔ تو سامعین محترم، آج کا دن یہ جمعۃ الوداع اس مبارک مہینے کا آخری دن ہے، ان مبارک لمحات کا آخری دن ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے نا جی، کوئی بزرگ اللہ کا ولی، اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کو غسل دینے والا بھی کوئی نیک آدمی تلاش کیا جائے، اس کو کفن دینے والا بھی کوئی نیک آدمی تلاش کیا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا نیک آدمی ہے۔ اور جب اس کی میت کو، اس کی چارپائی کو قبرستان میں لے کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آرام سے لے کر جاؤ، اس کی میت کو جو ہے وہ آرام سے لے کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو
اس کو تکلیف ہو، اور ایسی سواری پر لے کر جاؤ، اگر سواری پر لے کے جانے کی نوبت آئی تو درمیان میں اس کو ہچکولے نہ آئے، اس لیے کہ اللہ کا محبوب آدمی ہے، یہ اللہ کا نیک آدمی ہے، اللہ کا برگزیدہ آدمی ہے، اس کو خوشبو بھی لگا رہے ہیں، عطر بھی لگا رہے ہیں، اس کو نیا لباس پہنا رہے ہیں، اس لیے پہنا رہے ہیں کہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ بابا جی، یہ اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا، اچھا ہوا جا رہا، تو نہیں، کفن پہنا رہے ہیں ساتھ رو بھی رہے، خوشبو لگا رہے ہیں ساتھ رو بھی رہے، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ مبارک مہینہ، اس کو ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کریں، روزے کی حالت میں نماز کا اہتمام کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر کے، تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنت طریقے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم اس مبارک مہینے کا اختتام کریں، تاکہ یہ مبارک مہینہ اللہ کی ذات کے سامنے جائے تو اللہ کے سامنے جا کر ہماری سفارش کرے کہ اے باری تعالیٰ، تیرے بندوں نے میرا ادب کیا ہے، میرا احترام کیا ہے، آج میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اپنے بندوں کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت کا عام اعلان کر دے۔ تو جو آدمی اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہوگا، جس نے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش کا اعلان فرمائیں گے۔ یہ مبارک مہینہ گزر گیا، جس نے روزہ رکھے اس کا بھی گزر گیا، جس نے نہیں روزہ رکھے اس کا بھی گزر گیا، لیکن یقینی بات یہ ہے، خوشی اس آدمی کو ہوگی جس بندے نے روزہ رکھے ہیں۔ ایک آدمی مزدوری کر کے اپنا انعام حاصل کرتا ہے نا جی، اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ بھائی میں نے مزدوری کی ہے، ہاں جی، اور اگر جو پیچھے بھی کھڑا ہوگا نا جی، اس کو فکر نہیں ہوگی، اس کو پتا ہے میری مزدوری کہیں نہیں جاتی، میں نے مزدوری کی ہے۔ اور ایک میرے جیسا آدمی کو نکما جسے مزدوری بھی نہیں کی، وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کو دھکے دے گا، سب سے آگے آنے کی کوشش کرے گا، کسی کو ملے نہ ملے مجھے پہلے مل جائے، اس لیے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انعام سے رہ جاؤں۔ لیکن جس بندے نے مزدوری کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کا فرمان پورا کیا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی محروم نہیں کرے گی۔ تو سامعین محترم، جو وقت گزر گیا، اللہ کی ذات سے معافی مانگے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، پہلے ہو ہی گیا جو ہو سکا، اللہ کی اطاعت کرنے میں سستی ہوئی، عبادت کرنے میں سستی ہوئی، روزے کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، کمی کو اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم نے ویسے روزہ نہ رکھا، اللہ کی ذات سے معافی مانگے۔ اللہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے لیے معافی کا عام اعلان کر دوں۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ بھی اسی لیے ہے، انسان کی عبادت کے اندر، روزے کے اندر، تراویح کے اندر جو سستی ہو گئی، جو کمی کوتاہی ہو گئی، یہ صدقہ فطر اس لیے ہے تاکہ اس کو ادا کریں، اس کے اندر جو سستی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ اور علماء کرام نے اس کا جو نصاب جاری کیا ہے گندم کے اعتبار سے 300 روپے ایک آدمی کے لیے، اور جو کی جو رقم مقرر کی ہے وہ 525 روپے، یہ جامعہ اشرفیہ کا جو فتویٰ ہے یہ اس کے مطابق ہے، اور کھجور جو ہے وہ 2800 روپے ایک آدمی کے لیے ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ کشمش، اس کی قیمت مقرر کی ہے وہ 7000 روپے ہے، اور اس سے اوپر پھر جو ہے وہ اجوا کھجور، اس کی جو ہے وہ 14000 روپے ایک آدمی کے جو وہ قیمت مقرر کی صدقہ فطر کی۔ ہر علاقے کے اعتبار سے اس کی نوعیت مختلف ہے، کسی جگہ ریٹ زیادہ ہے، کسی جگہ ریٹ کم ہے، تو ہر آدمی اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے اس کے ریٹ کے اعتبار سے اس حساب سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی نے ادا کرنا ہے، ایک تو یہ کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دینا وہ بھی ادا کرے گا، اور دوسرا پر یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یہ اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں گھر میں برتن پڑے ہوئے ہیں
جو پورا سال استعمال نہیں ہوئے. گھر کے اندر بستر پڑے ہوئے ہیں، 20 بستر بنا کے رکھے ہیں، ان میں سے صرف 4 بستر استعمال ہوتے ہیں، باقی جو وہ 16 بستر ایسے پڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال میں نہیں آئے، تو اس کی جو ہے وہ قیمت لگائی جائے گی. اسی طرح مکان ہے، رہنے کے لیے ایک مکان، اور باقی مکان جو ہے وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، 2 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے پھر یہ ہے کہ اس کی بھی قیمت سامنے لگائی جائے گی. ایک تو یہ کہ آپ نے رہنے کے لیے مکان لے کے رکھا ہے، پلاٹ لے کے رکھا ہے، ابھی کرائے پہ رہ رہا ہے، بھائی بعد میں اللہ پاک توفیق دے گا اس کو بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں ہے. بیچنے کے اعتبار سے، کاروبار کرنے کے لیے سے جس کو رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو صدقہ فطر آئے گا، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی. اور صدقہ فطر جو ہے وہ ہر بالغ اور نابالغ ہر بندے کی طرف سے ہے. یہ نہیں کہ بھائی جو نابالغ ہے وہ نہیں دے گا، بالغ آدمی دے گا. ایک فیملی اکٹھے رہتے ہیں، ایک باپ، اس کے 4 بیٹے ہیں، سارے اکٹھے رہتے ہیں، سب کا کھانا پینا ایک ساتھ ہے، چونکہ سارے جمعے میں مزدوری کر کے آتے ہیں، اپنے باپ کو جمع کراتے ہیں، تو پھر سب کی ذمہ داری باپ پر ہے کہ وہ سب کی طرف سے جو صدقہ فطر ادا کرے گا. اگر سب کا کھانا پینا الگ ہے، ہر آدمی خود اپنی زندگی جی رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. اور صدقہ فطر علماء کرام فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو اس سے لے کر مہینے کے اختتام سے پہلے میں جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. اور صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے تاکہ جن لوگوں کی حیثیت کم ہے اور جن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا رہا ہے، یہ صدقہ فطر ان کو دیں تاکہ عید کی خوشیوں کے اندر وہ شامل ہو جائے. بچوں کے لیے کپڑے لے لے، اور انسان کی ضروریات کی زندگی ہوتی ہے، ضروریات چیزیں ہوتی ہیں، انسان جو ہے اس علماء کرام فرماتے ہیں عید سے پہلے دے دے تاکہ عید کی خوشی کے اندر وہ جو مستحق افراد ہے وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے. اور اب اس بات میں رہنے بھائی جب آخری دن آئے گا تو پھر دیں گے، پھر وہ بیچارہ جو غریب مزدور آدمی ہے وہ کپڑے کہاں سے سلوائے گا، اپنے گھر کے جو ہے وہ باقی نظام کیسے چلائے گا. اس لیے اس بات کا اہتمام اور کوشش کی جائے کہ بر وقت جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے. اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے جو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا تو عید الفطر گزرنے کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا معافی نہیں ہے. صدقہ فطر ادا کرنا ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ عید سے پہلے دیا جائے، اگر نہیں تو بعد میں انسان دے سکتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سنت عطا فرما لیں.